بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یجب فتح حمزۃ انا فی خمسۃ مواضع۔ موضوع کل سے ہمارا چل رہا تھا کہ کہاں انا پڑھنا واجب ہے اور کہاں انا پڑھنا واجب ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک قانون بتایا کہ جہاں انا کا مابعد تعویل مصدر میں ہو سکے اور اس کی قائم مقام ہو سکے مصدر، تو بس وہاں انا پڑھیں گے، اور جہاں نہ ہو وہاں انا۔ بالفار دیگر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اس کے بعد جملے کی ضرورت ہو تو وہاں انا پڑھیں گے، اور اگر مصدر کی ضرورت ہو تو وہاں انا پڑھیں گے۔ 8 مقامات جو کل ہم نے پڑھے وہ تھے کہ جہاں انا پڑھنا واجب ہے۔ 8 مقامات تمام کی گزارش کی، ان کی مثالیں بھی دی گئیں۔ آج جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ پہلی یہ ہے کہ 5 مقامات پر انا پڑھنا واجب ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے دیگر مقامات کہ جہاں پر انا پڑھنا بھی جائز ہے، انا پڑھنا بھی جائز ہے۔ انشاءاللہ اس کو ترتیب سے کرتے ہیں۔ یجب فتح حمزۃ انا کے حمزہ پر فتح پڑھنا، یعنی انا پڑھنا واجب ہے، فی خمسۃ مواضع 5 مقامات پر انا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 1، اذا وقعت فی موضع الفاعل او نائبہ، اگر یہ فاعل یا نائب فاعل کے مقام پر واقع ہو، وہاں پر انا پڑھنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، یا نائب فاعل مفرد ہوتا ہے، تو ہم اس کو تعویل مصدر میں کریں گے تاکہ وہ مفرد اس کا فاعل یا نائب فاعل بن سکے۔ بلغنی انک راحل، بالغانی، بالغا فعل ہو گیا، نون وقایا یا مفعول ہو گیا، آگے ہمیں فاعل چاہیے تھا، چونکہ بالغا فعل ہے، معلوم ہے ماضی، تو ہمیں فاعل چاہیے، تو اب یہ آیا ہے فاعل کے مقام پر۔ اب یہ ہم پڑھیں گے بالغانی انک راحل۔ اب جب انا کا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ جانے والے ہیں، اب انا کا راحل کو جب تعویل مصدر میں کریں گے تو مثلاً بن جائے گا بالغانی رحیلو کا، تو رحیلو کا، یہ رحیلو بالغا کا فاعل بن جائے گا، تو لہذا اس کو انا کا راحلون پڑھنا ہے۔ بالکل آسان۔ دوسری مثال، سمع ان العسکر منصور، سمع مجہول ہے، ہمیں اس کے لیے نائب فاعل چاہیے، تو ان العسکر منصور، سنا گیا ہے کہ لشکر کی مدد کی گئی ہے۔ خوب، اب ان العسکر منصور یہاں انا پڑھنا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ ان العسکر منصور مصدر کی تعویل میں یوں آئے گا، یعنی سمع انتصار العسکر یا سمع نصر العسکر، تو یہ انتصار یا نصر جو ہوگا یہ سمع کا نائب فاعل بن جائے گا، لہٰذا اس کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا، چونکہ یہاں ہمیں مفرد چاہیے، وہی فاعل جہاں نائب فاعل۔ خوب، نمبر 2، اذا وقعت فی موضع المبتدأ،
اول خبر ان اسم معنی، ایک اسم ذات اور ایک اسم معنی۔ اسم ذات کی مثال ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی، اسم عین، او خطیبن کی، المدرسہ تو وہ پڑھی تھی۔ اگر یہ اسم معنی مبتدا کی خبر یا اسم معنی خبر کی مبتدا واقع ہو رہا ہو، وہاں پر بھی انا پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہوں، تو اس کو تعویل مصدر میں کریں گے، ابھی سمجھ آ جائے گی۔ اندی انکا مستحق للکرامہ، اندی ظرف خبر مقدم ہے، خبر مقدم ہو گئی، یہ ظرف ہے، لیکن انکا مستحق للکرامہ، یہ انکا اس لیے پڑھنا ہے چونکہ اس کو ہم نے مبتدا بنانا ہے اس ہندی کے لیے۔ وہ کیا مبتدا بنے گی؟ مبتدا یہ بنے گی کہ استحقاق کل کرامتا اندی، یعنی اصل مبتدا یہ ہوگی استحقاق کل کرامتا، تیرا کرامت کا، احترام کا مستحق ہونا، اندی، یا استحقاق کا للکرامت اندی، تو اب یہ مصدر بن جائے گا۔ اب ظاہر جو استحقاق ہوتا ہے، اب یہ ظاہر اس میں معنی ہے، یہ کوئی ذات یا عین شخصی تو ہے نہیں، ٹھیک۔ دوسری مثال الحق، وہاں تو مبتدا تھی نا اس میں معنی، اب یہاں ہے کہ الحق یہ مبتدا ہے اور خبر کیا ہے؟ ان الجہل عارن، حق کیا ہے کہ جہالت عیب ہے۔ اب الحق ان الجہر عیب، اب ان الجہر عیب، اب عارن، اب آر چونکہ یہ جامد ہے تو ہمیں افعال عموم و کون، کونا، حصلا، ثابتہ، ان میں سے کوئی مصدر لینا پڑے گا۔ تو اب یہ الحق ان الجہر عارن در حقیقت یہ بنے گا کہ الحق کو کون الجہل آرن، چونکہ آر کا اپنے تو مصدر تھا نہیں جس کو یہاں لے آتے، تو ہم نے پھر افعال عموم میں سے ایک مصدر لے آئے، یعنی کانا کا مصدر کون لے آئے؟ الجہلو، الحق کو کیا ہے؟ کون الجہل آرن، ختم۔ الحق اب ظاہر ہے یہ مبتدا ہے اور یہ موضع مبتدا معنی کی جگہ پر ہے، ظاہر ہے جو معنی یہ کوئی اسم عین تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کو حق دکھا سکیں۔ خوب، نمبر 3، اذا وقعت فی موضع المفعول بہ، اگر یہ مفعول بہ کی جگہ پر واقع ہو، جیسے عرفت انکا مقیم، ظاہر عرفت فعل متعدی ہے اور اس میں انا فاعل آ گیا، اب اس کو مفعول بہ چاہیے، اب یہ انکا مقیم یہ مفعول بہ کی مقام پر ہے، لہذا ہم کہیں گے عرفت اقامتک مثلا۔ اب چونکہ انکا مقیم وہ فاعل تھا تو اس کا مصدر اقامہ ہے، بڑے آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ خوب، نمبر 4، اذا وقعت فی موضع المجرور بالحرف او فی موضع المضاف الیہ، اگر ایسے مقام پر واقع ہو کہ جہاں یہ مجرور بے حرف واقع ہو رہا ہو، یعنی پیچھے جار حرفی موجود ہے، حرف موجود جار ہے، یا مضاف الیہ یعنی پیچھے کو ایسا اسم ہے جو لازم الاضافہ ہے اور اس نے اس کا مضاف الیہ بننا ہے، وہاں پر بھی انا پڑھنا واجب ہے۔ مثالیں بڑی آسان، علمت بانک مسافر، اب انا پر با داخل ہوئی، وہ با جا رہا ہے اور یہ مجرور بالحرف ہے، لہذا اس کو پڑھیں گے بانک مسافر۔ جب تعویل مصدر میں ہوگا تو یہ ہوگا علمت بسفرک، بڑے آسان۔
दूसरी मिसाल, खराज तो मिनल मदरसाते कबला अन्ना का अतैत, मैं मदरसे से निकला तेरे आने से पहले। अब यहाँ पर काबिल उन अस्मा में से है जो लाजिमुल इजाफा हैं। अब ये आया है फ़ौरन काबिल के बाद, ये आया है मुज़ाफ इलैह की जगह, तो लिहाजा कबला अन्ना का यहाँ पढ़ना वाजिब है। तो जब तावील मस्दर में करेंगे तो ये बन जाएगा खरज तो मिनल मदरसते कबला इतियाने का, चूँकि अतायाती का मस्दर इतियान बनता है, उसको लेंगे। ठीक हो गया। पांचवा और आखिरी मौरिद जहाँ अन्ना पढ़ना वाजिब है वो है बादा हत्तल जारा वल आतिफा, हत्ताए जारा और हत्ताए आतिफा के बाद। चूँकि आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था अगर हत्ताए इब्तिदाइया के बाद होगा तो वहाँ इन्ना पढ़ना वाजिब है, लेकिन अगर हत्ताए जारा या हत्ताए आतिफा के बाद होगा तो फिर वहाँ अन्ना पढ़ना वाजिब है। जैसे आरफ्तु उमूरका हत्ता अन्नका गयूरुन, अब इस हत्ता अन्ना का, अब ये हत्ता चाहे जारा बनाएं, इसकी वजाहत करता हूँ, चाहे आतिफा बनाएं, दोनों सूरतों में इसको अन्ना पढ़ना है। अगर जारा होगा तो कैसे पढ़ेंगे? अरफ्तो उमूरका हत्ता गैरती का, चूँकि ताजारा बन जाएगा। और अगर ये हत्ता आतिफा होगा तो फिर इबारत बनेगी अरफ्तो उमूरका हत्ता गैरता का, चूँकि उमूरका पर इसका अत्फ हो जाएगा। ये 5 मकामात थे जहाँ पर अन्ना पढ़ना वाजिब है। ठीक हो गया जी। फ़ायदतुन, इस फ़ायदा में वही बात है जो हमने खुद ही साथ साथ शरह में खुद बयान कर ली कि वअलमन्न फ़ी कुल्लि हाज़िहिल अमसाल, ये जो मिसालें दी गई हैं इन सब में यसिह्हु अन तुस्बक अन मा ख़बरहा बिमस्दर, कि अन उसकी अपनी खबर के साथ मिलाकर उस सब को तावीले मस्दर में ले लिया जाए। बालगनी रही लुकासों में इंतसारुल अस्कर इला आखिरी। ठीक हो गया। हो, अब इस की आखिरी बहस वो ये है कि बाज़ मकामात पर अन्ना पढ़ना भी जायज़ है, इन्ना पढ़ना भी जायज़ है। फ़र्क क्या होगा? यानी अगर हम उसके माबाद को जुमला बनाए रखें तो भी कोई फ़र्क ना आए, और उसको मस्दर की तावील मुफरद बनाएं तो भी कोई फ़र्क, चूँकि जहाँ वाजिब था वो मकाम थे कि जहाँ इन्ना के बाद हमने इन्ना इसलिए पढ़ा कि उसके बाद में जुमला रखना वाजिब था, वहाँ मस्दर की तावील नहीं कर सकते थे। जहाँ अन्ना पढ़ा वहाँ वाजिब था कि मुफरद हो, इसलिए कि वहाँ जुमला नहीं रख सकते थे। ये जो अब तीसरी बात है ये है, फरमाते हैं कि जहाँ पर इन्ना पढ़ें तो भी जायज़ है, अन्ना पढ़ें तो भी जायज़ है, यानी उसके बाद उसको जुमला रखें तो भी जायज़ है, तावील मस्दर में ले जाएं तो भी जायज़ है। ये भी तकरीबन 7 मकामात हैं। अब आप तरतीब से जब लिखेंगे तो यूँ हो जाएगा, 8 मकामात पर इन्ना पढ़ना वाजिब है, 5 मकामात पर अन्ना पढ़ना वाजिब है, और 7 मकामात पर दोनों वजह जायज़ हैं। इन्ना पढ़ें तो भी सही है, अन्ना पढ़ें तो भी सही है। यजूज़ु फ़त्हु हमज़ता इन्ना व कसरहा, इन्ना पर फ़तह यानी अन्ना पढ़ना, व कसरहा और इन्ना पढ़ना दोनों जायज़ हैं। कब? इज़ा वाक़ात, जब यह वाक़े हो। कहाँ?
ان 7 مقامات پر وہاں انا پڑھنا بھی جائز ہے، انا پڑھنا بھی جائز ہے۔ پوری توجہ آگا، کیوں؟ بعد ازل فجائیہ، ازائے فجائیہ کے بعد، یہ رہا فجائیہ ہم پڑھتے ہیں جو اچانک کے معنی ہوتے ہیں، خرج تو فیضا الاسد فلاں، نظر تو فیضا ان العدو منہزم پڑھنا بھی صحیح ہے، ان العدو منہزم پڑھنا بھی صحیح ہے۔ منہزم یعنی شکست خوردہ، کہ دشمن میں نے دیکھا اچانک کہ دشمن شکست کھا چکا تھا، خوب منہزم، انہزام کہتے ہیں شکست کا، خوب۔ اب اس کو نیچے دیکھنا، نیچے جو اس کی حاشیہ ہے اس میں انہوں نے خود اس کی وضاحت کی ہے، تو ہم بھی اسی کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ پہلا نمبر حاشیہ ہے، الکثر علی معنی، یعنی ان العدو کب پڑھیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں ازل عدو منہزم، یعنی العدو منہزم، اگر آپ جملہ اسمیہ بنا کے جملہ رکھتے ہیں تو پھر اس کو پڑھیں گے ان، والفاتح اور انا پڑھیں گے پھر تاویل مصدر میں، یعنی کیا آئے گا؟ نظر تو فاذا انہزام العدو حاصل، آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا فی الحضرت انہزام العدو، مراد کیا ہے کہ اسی منہزم کے انہزام مصدر کی تاویل میں اس کو لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نمبر 2، بعد فاعل جزا، اگر فاعل جزائیہ کے بعد آئے، جیسے من یغرنی فإنی اکرمہ، انی اکرمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انی اکرمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 وجہ جائز ہے۔ خوب، کیوں؟ اگر آپ پڑھیں گے انی اکرمہ، نیچے لکھا ہے الکثر علی معنی، اگر انی پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا انا اکرمہ، جملہ بن جائے گا، اب یوں رکھیں گے۔ والفاتح، اور اگر انی پڑھیں گے تو یہ تاویل مصدر کی، یعنی فَإِكْرَامِي إِيَّاهُ حَاصِلٌ، اکرمہ کے مصدر یعنی اکرام کو لے آئیں گے، اس کی تاویل میں آ جائے گا، بالکل آسان۔ نمبر 3، بعد فعل القسم بدون اللام، فعل قسم کے بعد آئے لیکن جواب قسم پر لام داخل نہ ہو۔ یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کل پڑھا تھا کہ اگر فعل قسم ہو اور اس کے جواب پر لام آئے تو وہاں پر انا پڑھنا واجب ہے۔ یہاں فرماتے ہیں فعل قسم کے بعد آئے لیکن جواب قسم پر لام داخل نہ ہو۔ مثال، اقسمو ان المتہم بریء، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اقسمو ان المتہم بریء پڑھیں تو بھی صحیح ہے۔ خوب، اب 3 نمبر حاشیہ دیکھو، خود چونکہ انہوں نے بیان کیا، الکثر علی قصد الجواب، اگر پڑھیں گے ان المتہم بریء، کسرہ پڑھیں گے تو ہم اس کو جواب قسم بنائیں گے، کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا جملہ، چونکہ جواب قسم جملہ ہوتا ہے تو لہذا آپ جواب قسم بنائیں گے تو اس کو انا پڑھیں گے۔ والفاتح علی تقدیر حرف الجر، اور اگر انا پڑھیں گے تو حرف جر مقدر، کیونکہ ہم نے کہا ہے نا جہاں یہ موضع مجرور بحرف الجر پر ہوگا وہاں انا پڑھنا واجب ہے، تو یہاں پر ایک حرف مقدر ہوگا، یعنی مراد کیا کہ اقسمو علی ان المتہم بریء، او علی کو مقدر کریں گے۔ نمبر 4، بعد اما، اما نحو اما انہو یا انہو
لو لدینو لدکت معالم التمدن، اگر دین نہ ہوتا تو تمدن کے نشانات گر جاتے، مٹ جاتے، ختم ہو جاتے۔ خوب، اب یہ ہے اما نہیں پڑھنا، اما، یہ 4 نمبر حاشیہ دیکھو، پوری ترتیب انہوں نے لکھی ہے۔ الکسر اذا کانت حرف استفتاء بمنزلۃ الا، یہ کل ہم نے پڑھا تھا، یہ تھوڑا سا اگر آپ واپس دیں، یہ کہ جہاں انا پڑھنا واجب ہے، ہم نے کہا تھا اذا واقعت بعد علل استفتاحیہ۔ اب یہ اما اگر بے معنی الا کے ہے، الا استفتاحیہ، پھر اس کو انا پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر کیا پڑھیں گے؟ اما انہو لولا الدین لدکت معالم التمدن۔ خوب، یہ ہو گئی ایک وجہ۔ والفات، لیکن اگر آپ اس کو اما انہو پڑھنا چاہیں تو بھی جائز ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوگا؟ اما پورا غور فرماتے ہیں۔ والفات اذا کانت مرکبتا من حمزۃ الاستفہام و ماء العامہ، جس کو ماء تنکیر کہتے ہیں، کہ ہم اس اما کو بمعنی الا کے نہ لیں، الا استفتاحیہ کے، ہم کہیں کہ یہ اما در حقیقت 2 حرف ہیں، ایک ہے آ اور ایک ہے ماء تنکیر اس کو کہتے ہیں، ماء عامہ، ٹھیک ہو گیا۔ آ استفہامیہ اور ایک ہے ماء، خوب، ماء عامہ۔ ماء بمعنی شے کے ہوگا، ماء، شے سے مراد کیا ہے؟ شے سے مراد ہوگا حق، ٹھیک ہے جی۔ خوب، اب جب یہ لوگا تو اب اما کا گویا اصل معنی بنے گا احقن۔ دوبارہ سن لو، اما کو اگر ہم 2 سے مرکب کریں، حمزہ استفہام، ماء تنکیر جس کو ماء عامہ کہا ہے، ماء بمعنی شے کے، شے سے مراد کیا ہے؟ حق، ٹھیک۔ تو اما در حقیقت بنے گا احقن، علیحدہ ہو گیا، حقن علیحدہ، خوب، احق۔ فالحمزۃ للاستفہام، پس حمزہ آئے گا استفہام کے لیے، اور ما فی محل نصب علی الظرفیہ، اور ما محلاً منصوب ہوگی بنسبت ظرفیہ کے، خوب۔ وَأَنَّا وَصِلَتَا، اور انا اور اس کا جو صلہ ہوگا وہ فی موضع رفع علی الابتداء، وہ مبتدا ہونے کی بنیاد پر محلاً مرفوع ہوں گے۔ پس در حقیقت یہ مثال جو ہوگی، یہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ اما انہو لولا الدین لدکت معالم الدین، اصل کیا بنے گی؟ احقن، یعنی افی الحق کے دک و معالم التمدن لولا الدین، یہ اس کی اصل وہ ترکیب بنے گی جب تعویل مصدر میں لے جائیں گے۔ خوب، اگلا مقام 5واں، بعد لا جرما، اگر لا جرما کے بعد آئے گا تو بھی اس کو انا پڑھنا بھی جائز ہے، انا پڑھنا بھی جائز ہے۔ اچھا، مثال، لا جرما ان العدل یرفع قدر الحکام، یا ان العدل یرفع قدر الحکام، کہ عدالت حکام کی ججوں کی قدر میں احترام کو بلند کرتے ہیں، جتنے عادل ہوگا اتنا اس کا احترام ہو۔ خوب، ہمیں اس سے کرنی۔ خوب، اب یہ انا اور انا دونوں جائز ہیں۔ 5 نمبر کو دیکھو، الکسر علی تنزیلها منزلۃ الیمین، اگر لا جرم ان العدل پڑھنا ہے تو در حقیقت ہم کیا کریں گے؟ اس کو بمنزل قسم کے لیں گے، گویا ہم کہتے ہیں لا جرم لقد احسنت، قسم کے معنی میں لیں تو ٹھیک۔ والفات، اگر لا جرم کو قسم کے معنی میں لیں، اور اگر انا پڑھنا ہے تو انا کا پھر کیا ہوگا؟ والفات الا انہا
مرکبۃ من حرف و اسم، کہ لا جرم در حقیقت مرکب ہے لا حرف اور ایک بدہ اسم ہے اس سے، یعنی اس کا معنی ہوگا لا بدہ، ٹھیک ہے جی، لا جرم بمعنی لا بدہ۔ وَمِن بَعْدَهُمَا مقدرہ، اور اس کے بعد من مقدر ہوگی۔ جب من مقدر ہوگی تو ظاہر انا پھر مدخول من جارہ بنے گا، اور ہم نے کہا ہے کہ جب یہ مدخول بن جائے حرف جار کا وہاں انا پڑھنا لازم ہوتا ہے، تو پس گویا یوں پڑھیں گے لا جارما کا معنی یوں کریں گے لا بد من ان العدل یرفع قدر الحکام، ٹھیک ہوگا۔ نمبر 6، چھٹا مقام جہاں انا پڑھنا بھی جائز ہے انا پڑھنا بھی جائز ہے۔ اذا وقعت خبرا عن مبتدأ، اگر یہ خبر واقع ہو رہا ہو ایسی مبتدا کی، هو القول، کہ وہ مبتدا قول ہو، قول بات گفتگو، خوب، او فی معنی القول، یا معنی قول میں ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی مبتدا ایسا ہو کہ جو القول یا معنی قول میں ہو۔ وَكَانَ خَبَرُهَا فِي مَعْنَى الْقَوْلِ أَيْضًا، اور جو خبر ہے وہ بھی لفظاً بے شک وہ قول نہ ہو، کل تو قائل فلاں سے نہ ہو، لیکن معنی قول میں ہو۔ وَالْقَائِلُ وَاحِدٌ، جبکہ مبتدا اور خبر کا دونوں کا قائل ایک ہو۔ مثال دوں گا واضح ہو جائے گا، مثلاً خیر القول، یہ مبتدا ہے، انی احمد اللہ، یہ پڑھو تو بھی جائز ہے، انی احمد اللہ پڑھو تو بھی جائز ہے۔ اب احمد اللہ، اب اس میں تو کوئی کالج قول استعمال نہیں ہوا، فرماتے ہیں یہ معنی قول ہے، چونکہ جو اللہ کا حمد ہے ظاہر ہے وہ گفتگو سے کیا جاتا ہے، زبان سے ادا کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، تو وہ معنی قول ہو گیا بئی معنی۔ خوب، اب 6 نمبر حاشیہ دیکھو، فرماتے ہیں الکاسر علی الاخبار بالجملہ لقصد الحکایہ، اگر آپ پڑھتے ہیں خیر القول انی، تو در حقیقت آپ جملے کے ذریعے خبر دے رہے ہیں، کیسے؟ لقصد الحکایت، حکایت کا سے کیا، یعنی گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قولی ھذا اللفظ، بہت آسان ہو گیا، یہ پورا جملہ ہو گیا۔ والفات، لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں کہ انی احمد اللہ علی تقدیر انا وصلتها بمصدر ہوا خبر، یعنی خیر قولی حمد اللہ یا حمد اللہ، ٹھیک ہو گیا جی، اس کو تعبیر مصدر میں لیں گے، دونوں جائز ہیں۔ 7واں مقام کہ جہاں پر انا پڑھنا بھی جائز ہے انا پڑھنا بھی جائز ہے، وہ ہے فی موضع التعلیل، کہ جب یہ علت کے مقام پر، یعنی اس کے ذریعے کسی شے کی علت بیان کی جا رہی ہو، جیسے احذر الکسل، سستی سے بچو، کیوں؟ انہو علت الفقر یا انہو علت الفقر، دونوں صحیح ہیں، کیوں؟ چونکہ کیوں بچو، اس کی علت بیان کی جا رہی ہے، چونکہ یہ فقر کی سستی، غفلت فقر کی سبب ہے، اسباب میں سے علت۔ خوب، اب فرماتے ہیں الکاسر علی الاستئناف، اگر آپ پڑھتے ہیں انہو علت الفقر، تو یہ علیحدہ جملہ مستأنف ہوگا، یعنی ایک مستقل جملہ ہے، احذر الکسل ایک جملہ، انہو علت الفقر یہ ایک جملہ۔ والفات، اور اگر آپ پڑھتے ہیں انہو علت الفقر علی اضمار حرف الجار، تو یہاں پر ایک حرف جار محذوف کرنا پڑے گا، مقدر کرنا پڑے گا، اور یہ ہوگا مجرور بالحرف کے مقام پر، اور وہاں انا پڑھا جاتا ہے، یعنی پھر آپ یوں پڑھیں گے احذر الکسل لِأَنَّهُ عِلَّةُ الْفَقْرِ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلِ محمد۔